استغفراللہ و اتوب الیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے توبہ اور استغفار کرنے سے، یعنی ان کلمات کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انسان کو 12 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ فوائد قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کسی کے گڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ان میں پہلا فائدہ جو کہ سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جس انسان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس شخص پر کھول دیتے ہیں۔ پھر اس انسان کو اور کیا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت حاصل ہو جائے۔ دوسرا فائدہ جو کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان استغفار کرے۔ استغفار کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے جو کہ سورۃ النور میں موجود ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فیض یاب ہونا چاہتے ہیں اور فلاح پانا چاہتے ہیں تو وہ توبہ اور استغفار کیا کریں۔ چوتھا فائدہ جو کہ سورۃ الفرقان میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان بھی یہ چاہتا ہو کہ اس کی نمازیں قبول ہوں، اس کی زکوٰۃ قبول ہو، اس کے صدقات قبول ہوں، جو وہ ذکر کرتا ہے یا جو وہ دعائیں مانگتا ہے وہ قبول ہوں اور اس کے گناہ بھی دھلیں، تو وہ توبہ اور استغفار کا دامن پکڑ لے۔ پانچواں فائدہ جو کہ سورۃ المریم میں موجود ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، اگر انسان جنت کی نعمتوں کا سوچے تو اس کی سوچ ختم ہو سکتی ہے، جنت کی نعمتیں اور خوشیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر انسان جہنم کے عذاب کے بارے میں سوچے تو اس کی سوچ ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ جہنم کا عذاب کتنا زیادہ دردناک اور بھیانک ہے۔ اس وجہ سے جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ جہنم سے وہ بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چھٹا فائدہ جو کہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور مغفرت الہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جس انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے گھرانے میں، اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں۔ اس لیے جو انسان بھی توبہ اور استغفار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ ساتواں فائدہ جو کہ سورۃ الفرقان میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا بذات خود بھی ایک نیک عمل ہے، اس پر اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے، لیکن اس کی رحمتیں اور برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ آٹھواں فائدہ جو کہ سورۃ التوبہ میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام کاموں میں اس کو خیر ملے، بھلائی ملے، عافیت کے ساتھ اس کے وہ تمام کام ہوں، تو وہ انسان توبہ اور استغفار کیا کرے۔ نوواں فائدہ جو کہ سورۃ النساء میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا ایمان کی علامت ہے اور اجر عظیم حاصل کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایسا انسان ایمان والا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، میرے سے خطا ہو سکتی ہے، بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخشنے والا، ان کو معاف کرنے والا اللہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ ایک ایمان کا بہت بڑا جز ہوتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ اگر میرے سے گناہ ہوا ہے تو میں نے اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ اور توبہ اور استغفار کا عمل کسی معمولی اجر کے حاصل کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اجر عظیم، یعنی کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے انسان کو اس کے کرنے پر۔ 10واں فائدہ جو کہ سورۃ النوح میں موجود ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی مال و دولت کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان بھی غریب ہو یا جس کے پاس اتنا زیادہ مال نہ ہو کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو یا اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے میں اس کی مال کے ذریعے مدد کرتا ہوں۔
تو اس لیے توبہ اور استغفار کا کرنا مال کے حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ 11واں فائدہ جو کہ سورۃ ہود اور نوح پہ موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کو نرینہ اولاد حاصل ہوتی ہے اور انسان کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جس انسان کے پاس اولاد نہ ہو، اگر وہ توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اس کو بیٹے عطا کرتا ہوں اولاد میں، جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ ویسے تو بیٹیاں بھی کسی نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہیں، لیکن جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد میں بیٹے نوازتا ہے۔ اس لیے جو انسان بھی بے اولاد ہو وہ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کی قوت اور طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو انسان بیمار رہتا ہو، جس کی صحت خراب رہتی ہو، تو وہ اگر توبہ اور استغفار کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت سے بھی نوازیں گے، طاقت اور قوت سے بھی نوازیں گے۔ 12واں فائدہ جو کہ سورہ فاطر میں موجود ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان فرشتوں کی دعا لینے والا بن جاتا ہے۔ یعنی جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے ایک ایسی پاکیزہ مخلوق ہے کہ جن کے اندر نفس نہیں ہوتا، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی پاکیزہ مخلوق سے دعا لینا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں وہ 12 فوائد جو انسان کو استغفر اللہ و اتوب الیہ روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، توبہ اور استغفار تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے سے گناہ ہو چکے ہیں، آپ ہی ان کو معاف کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ معاف فرما دیجئے مجھے، میری توبہ قبول فرما لیجئے، میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ ہی معاف کرنے والی ذات ہیں۔ یعنی کہ انسان اپنی زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر سکتا ہے، لیکن یہ کلمات یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ، ان کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ کلمات حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، یعنی یہ استغفار حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ دونوں طریقوں پہ عمل کیجئے، اپنی زبان کے اندر بھی، اپنی دعاؤں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور دوسرا کام یہ کیجئے کہ ان کلمات کو 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کے یہ 12 فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ تو گنے چنے فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے کے اور بھی ڈھیروں فوائد ہیں جو انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا اس نے آپ کو کسی درجے میں بھی فائدہ پہنچایا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔